والارض وضعها للانام، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوا رہے ہیں ایک ایک کر کے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمام مخلوقات کے فائدے کے لیے زمین کو بچا دیا، زمین کو پیدا فرمایا یا زمین کو رکھ دیا یا زمین کو بچا دیا. تو یہ تمام مخلوقات کے فائدے کے لیے، یہ بھی میری ایک نعمت ہے. اس نعمت سے تم فائدے اٹھا رہے ہو. زمین سے انسان کتنے سارے فائدے اٹھاتے ہیں. زمین کے اندر کتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں. مثال کے طور پر ایک دو نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہے، کتنے قسم کے پھل ہیں زمین سے نکلتے ہیں. تو یہ اللہ کی نعمت ہے، یعنی قسم کے پھل ہیں. اور پھل مزیدار بھی ہے، لذیذ بھی ہے، مزہ بھی آتا ہے اسے کھانے میں، اور صحت بھی ہے. دونوں چیزیں ہیں. بعض غذا ایسے ہیں نا صرف مزیدار ہیں، ہم لذت کے لیے کھاتے ہیں، لیکن وہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے. جیسے برگر، صحیح ہے، جیسے بسکٹ، تو یہ صحت کے لیے. لیکن پھل فروٹ یہ لذیذ بھی ہے، مزہ بھی آتا ہے، اور اس میں صحت بھی ہے. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کے درخت، ٹھیک ہے نا. کھجور کتنی، اس میں صحت بھی ہے اور لذت بھی ہے. اچھا، ذات الاکمام، غلاف والے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت بیان کر دی. غلاف والے کا کیا معنی ہے؟ کھجور جب اس کی شروع سے جب اس کا پھول نکلتا ہے تو اس کا دانہ شروع میں جب پیدا ہوتا ہے، یعنی کھجور بن رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا دانہ نرم ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ نازک ہوتا ہے اور پھر بلند بھی ہوتے ہیں. کھجور کے درخت کتنے بلند ہوتے ہیں. تو گرمی کی وجہ سے وہ جل سکتے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے اس پر غلاف چڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. غلاف یعنی پردہ، خوشہ. تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کے دانے کی حفاظت کے لیے کہ گرمی اس کو جھلسا نہ دے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں غلاف لگا دیتے ہیں، پردہ لگا دیتے ہیں. اس پورا خوشہ جو ہے وہ ایک کور کے اندر پیک ہوتا ہے، جی، غلاف ہوتا ہے اس کے اوپر. شروع میں ہوتا ہے، پھر آگے جب دانہ تازہ پک جاتا ہے پھر اس کو گرمی کا کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا ہے، تو وہ غلاف پھر دانہ پھر باہر نکل جاتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا. جی، اس نعمت سے تم فائدے اٹھاتے ہو. والحب ذو العصف والریحان، گندم بوسے والا. اب گندم بھی اسی طرح ہوتا ہے، جب وہ شروع سے نکلتا ہے تو وہ بھی تر و تازہ ہوتا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بوسا ساتھ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر جب وہ پک جاتا ہے پھر وہ گندم کا جو دانہ ہے وہ بوسے سے باہر نکل آتا ہے. لیکن وہ بوسا بھی کام آتا ہے. گندم کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، اس کو بوسا کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ابھی؟ جی، چھلکا ہوتا ہے دانہ، گندم کے ساتھ ایک چھلکا ہوتا ہے، اس کو بوسا کہتے ہیں. تو وہ بوسا بھی ضائع نہیں جاتا، وہ بوسا بھی کام آتا ہے. جانور کھاتے ہیں اور پھر جانور دودھ دیتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت. والریحان، اور خوشبودار پھول سے کتنا زیب و زینت، خوبصورتی اور خوشبو. تو یہ فائدے کی چیزیں ہیں، یہ سب تمہارے لیے تمہارے فائدے کے لیے میں نے یہ پیدا کی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لہٰذا میری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی ان نعمتوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کون سی طاقت ہے اللہ؟ اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک بیج ڈالا جا رہا ہے اور مالی پانی لگا رہا ہے، بس اتنا کام ہے. آگے کون سی طاقت ہے؟ اتنا بڑا تناور درخت پیدا کر رہا ہے، پھر اتنے سارے پھل اس سے پیدا کر رہا ہے. کوئی طاقتور ذات ہے نا، اس کو ماننا پڑے گا، اس کو انکار نہیں کر سکتے. کوئی طاقت ہے وہ تو سامنے آ جائے، کوئی طاقت سامنے نہیں آ سکتی. اللہ کی طاقت ہے تو اللہ سامنے آ گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں پیدا کر رہا ہوں. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ان کو سمجھنا ہوگا، ان میں غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچنا. تو ان نعمتوں کو انکار نہیں کر سکتے. اس کا جواب ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ آیت صحابہ کرام کے سامنے پڑھی تو صحابہ کرام خاموش تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے تو جن اچھے ہیں. کہ میں نے جنوں کے سامنے جب یہ آیت پڑھی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم اللہ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں.
تو اس کے جواب میں ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے، اے اللہ ہم آپ کی کسی بھی نعمتوں کو کا انکار نہیں کرتے، جھٹلاتے نہیں ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم آپ کا شکر بجلاتے ہیں، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ واضح ہو گیا؟ کافی ہے آج کے لیے؟ جی استاد جی۔